السلام علیکم جی، میں آپ کا ہوسٹ مصور علی بلوچ اپنے پروگرام کراچی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کراچی کی ان شخصیات کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ شعبہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ صنعت و حرفت کا ہو، چاہے تجارت کا ہو، چاہے صحافت کا ہو، ادب کا ہو، نثر کا ہو، یا چاہے سپورٹس کے حوالے سے بھی کوئی خدمات ہوں، تو ہر کسی نے وہ کہتے ہیں کہ حصہ بقدر جثہ، اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں ڈالا ہے۔ تو آج ہم جس شخصیت کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ان کا نام پہلے نہیں بولوں گا، وہ جنرل سیکرٹری ہیں، جو سندھ کراٹے ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور پھر ایک انسٹیٹیوشن یہاں پر قائم ہے ککری گراؤنڈ لیاری کے اندر۔ اس انسٹیٹیوشن کا نام ہے انسٹیٹیوشن آف کراٹے ڈو۔ اس کے وہ یہاں پر پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر وہ ممبر ہیں پاکستان کراٹے فیڈریشن کے، جس کی ایفیلیشن ہے ورلڈ کراٹے فیڈریشن کے ساتھ۔ ہمارے معزز مہمان نے میٹرک اپنا عبداللہ ہارون کالج اسکول سے کیا، پھر انٹر انہوں نے جو ہے انٹر اور گریجویشن اور بی کام عبداللہ ہارون کالج سے کیا، اور پھر انہوں نے LLB کیا، SM کالج سے انہوں نے LLB کیا، اور پھر سن 81 میں یعنی وہ الائڈ بینک میں جو ہے وہ جاب کرنے لگ گئے، اور 2017 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ لیاری کی بڑی خدمت کی، لیاری کراچی کا حصہ ہے، اور لیاری کے نوجوانوں کو جو ہے نا انٹرنیشنل سٹار بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، اور بڑی جو ہے انہوں نے جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ مشکلات کا سامنا کر کے اور یہ جو کلب ہے اس کو قائم کیا، اور پھر یہاں سے گوہر نایاب جو ہے وہ پورے ملک کو دیے، بلکہ پوری دنیا کو دیے۔ ہمارے معزز مہمان کا نام ہے عبدالحمید صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ بڑی جی جدوجہد ہے، ایک جدوجہد کی کہانی ہے آپ کی، جو میں آپ کے بارے میں جو ہے وہ جان چکا ہوں۔ مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کراٹے کے ساتھ جو ہے نا وہ دلچسپی رہی ہے، ٹھیک ہے؟ الائڈ بینک میں جاب مل گئی تھی، مزے سے آپ اپنی جاب کرتے، اپنے گھر کو سنبھالتے، کن چکروں میں پڑ گئے آپ؟ کیا یہ دیوانگی تھی جو آپ کو یہاں تک لے کے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ جس طرح بینک میں بھی جاب کر رہا ہوں، لاکھوں لوگ کر رہے ہیں، پروموننٹ کوئی نہیں ہے اس میں۔ کراٹے ایسی فیلڈ تھی، ڈسپلن ہے، وے آف لائف ہے، اور ایز کمپیئر ٹو ادر گیمز، جیسے ہم باکسنگ وغیرہ کو دیکھتے ہیں، ہاکی وغیرہ کو دیکھ لیں، اس میں سیلف ڈیفینس نہیں ہے، اس میں سیلف ڈیفینس ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اتنا ڈسپلن ہے، جب ہم کہتے ہیں مارشل آرٹ مطلب فوجیوں کا گیم، تو اس میں ہم نے لڑکے سے کہا تو کھڑے ہو تو اس میں کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھو تو بیٹھ جانا ہے، تو وہ میرے کو بہت زیادہ اپیل کر رہا تھا۔ اس وجہ سے میں اس کی طرف آیا، اور اس کے آنے کے بعد بینک میں دیکھو لاکھوں لوگ ملازمت کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، مگر میرا اللہ کا کرم ہے، میں کہیں بھی گیا، کہیں بھی پوسٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا تھا کراٹے والا آ گیا۔ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ جی ہم نے جو کچھ اپنے لیے سوچا، اپنے لیے نہیں کر سکے، آنے والی نسل کے لیے، آنے والے قوم کے لیے ہم نے کیا۔ میں اپنے آپ کو اس میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ اچھا، بڑی بات ہے جی۔ آپ نے جب یہاں پر کلب شروع کیا، ٹھیک ہے، مشکلیں تو بڑی آئی ہوں گی، بڑے مشکلات کا سامنا کیا ہوگا، پھر کس طرح ان مشکلات کا سامنا کیا، اور کیا آپ کو یقین تھا کہ ایک دن آپ جو ہے نا یہاں پر ایک ایسا کلب جو ہے نا وہ قائم کر دیں گے جو نہ صرف پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان، کراچی اور لیاری کا نام روشن کرے گا؟ نہیں، مجھے ہمیشہ اللہ پر بڑا ٹرسٹ رہا ہے، اندر ٹرسٹ میرے کو اللہ کے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے کلب سے ایک لڑکا نکلے گا جو ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ لے گا، جبکہ پاکستان میں کسی نے نہیں کیا، بلکہ انڈیا ہم سے اتنا ایڈوانس ہے، اس نے نہیں کیا۔ ایک ہمارے لڑکے نے ایشیا کے اندر چیمپئن، یہ ابھی تک ایک ہسٹری ہے اس کی۔ میں یہاں پر تھوڑا سا رکوں گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں ایشین چپ جو ہے نا وہ جیتنے والا وہ یہاں کا لڑکا ہے، جو کوئی ساؤتھ ایشین جو ہے وہ مطلب انڈیا بھی نہیں کر سکا، وہاں سے بھی نہیں ہو سکا؟ نہ انڈیا کیا، نہ سری لنکا، نہ بھوٹان، نہ مالدیو، ایک یہ واحد لڑکا تھا اس نے کیا، اور وہ بھی کسی ایسی جگہ نہیں ہوتا، چائنا کے اندر ہوا، اس نے پاکستان کو فلیگ کو اس نے بلند کیا، پراؤڈ فیل کیا اس کو۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے 3 لڑکوں، ہمارے کلب کی 3 بچوں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں گولڈ میڈل لیا، اور میں بڑے اس میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو فیبولس کیش پرائز دیا، ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گئے،
15 लाख एक को मिले, 15 लाख दूसरे को मिले, 5 लाख कोई 2.5 लाख, ये अच्छी है गवर्नमेंट की सपोर्ट है। कि बच्चा भी अपने आप को महसूस करता है कि मैंने जो मेहनत की उसका मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिला। इट साउंड्स गुड कि गवर्नमेंट ने मतलब थोड़ी सी सपोर्ट की, लेकिन मैं जनरली बात करना चाह रहा हूँ कि क्या हमेशा ऐसा होता है, शुरू ही से गवर्नमेंट जो है वो इस गेम को सपोर्ट कर रही है जिस तरह के उसका हक है करना चाहिए? नहीं, तो गवर्नमेंट के पास जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बताऊँ। अब गवर्नमेंट के पास है 40-45 गेम, वो कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एशियन गेम्स में, साउथ एशियन गेम्स में, नेशनल गेम्स में, या फिर ओलंपिक गेम्स में। जहाँ पे गेम्स होते हैं गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है, तो उसकी भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वो नहीं कर पाती उसमें चाहते हुए भी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा ताल्लुक सिंध से, दूसरे खिलाड़ियों का ताल्लुक दूसरे सूबों से। अब बच्चे हमारे आके कहते हैं कि बलूचिस्तान वालों को नेशनल गेम पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कैश प्राइज़ दिए, साउथ एशियन गेम जीते उन्होंने कैश प्राइज़ दिए, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्यों नहीं देती है? हमें दे देना चाहिए, जो भी दे। अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ 1000 रुपये भी देगी, बच्चा बड़ा प्राउड फील करेगा, जी मेरे को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रिकॉग्नाइज़ किया, मेरे को 1000 रुपये दिए। इसमें मोहम्मद बख्श मेयर साहब हैं हमारे, पहले एडवाइज़र थे इसके, उसके बाद आज हमारे ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं सिंध ओलंपिक के। उन्होंने 2 बार सादी अब्बास को कैश प्राइज़ दिया 1-1 लाख रुपए का, कुलसुम हज़ारों को 1 लाख का प्राइज़ दिया। शुएब सिद्दीकी साहब ने बड़ी सपोर्ट की, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने सपोर्ट की, उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। मतलब ये आप ये कहना चाहें भाई किसी हद तक तो गवर्नमेंट को जो है ना वो ये सपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट, मेरा ताल्लुक सूबे सिंध से है, तो गवर्नमेंट ने सूबे सिंध में 99 के बाद किसी एसोसिएशन को ग्रांट एंड एड के मद में सिंगल पेनी नहीं दी, जबकि हर साल बजट के अंदर ग्रांट एंड एड मौजूद होती है, हर साल होती है, वो दे देना चाहिए। कैटेगराइज कर लें, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अब कराटे को ले लें, मैं अपने खेल की बात करता हूँ, साउथ एशियन गेम्स हुए, 6 गोल्ड मेडल उन्होंने मिली है। एथलीट हमसे बहुत बड़ा गेम है, उसने 5 गोल्ड मेडल लिए। रिकग्नाइज एज़ कम्पेयर टू करें तो वो उस हवाले से पजीराई नहीं दी गई ना, अतः वो बहुत उठा लेना चाहिए। अच्छा, आपने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब कहती है कि हर स्पोर्ट्स जो है अपने कदमों पे खुद खड़ी हो, हम इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स चूँकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं सबको हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन क्या बग़ैर गवर्नमेंट के ताउन से स्पोर्ट्स का, किसी भी स्पोर्ट का, जैसे कराटे को ही ले लें, आगे बढ़ना आपको लगता है कि मुमकिन है, इम्कानात में से है? नामुमकिन चीज़ है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं ना। नहीं, गवर्नमेंट या किसी ने एहसान तो नहीं करना है, उसके बाद बजट रखा होता है ना। नेशनल असेंबली स्पोर्ट्स के लिए बजट रखती है, वो बजट पास होता है। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास बजट पास होता है, दे देना चाहिए। वो उस हवाले से नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी इवेंट के हवाले से दे देती है, जो आप बजट बना के दे दे उसके हवाले से कंसिडर करके वो दे देती है। एज़ पर पॉलिसी नहीं देती है। एज़ पर पॉलिसी अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएँ, बल्कि बहुत ज़्यादा माजी, KMC बाकायदा ग्रांट देती थी तमाम क्लब्स को, स्पोर्ट्स को, वो बॉक्सिंग हुए, फुटबॉल हुए, जिम्नास्टिक हुए। उसके बाद जब से नया सिस्टम आया वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब बात आ जाती है कहीं 18वीं तरमीम में। 18वीं तरमीम में किसने इम्प्लीमेंट किया है? कौन सी चीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास से गवर्नमेंट सिंध के पास आ गई या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आई? कोई नहीं आई। तो इसका यही एक वे आउट है कि जी जो कर रहा है, जो रिज़ल्ट दे रहा है, आप ये देखें रिज़ल्ट जो दे रहा है आप उसको सपोर्ट करें। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में फ़ंड दिए मुख्तलिफ फेडरेशन को 10 लाख 15 लाख। हमारे कराटे फेडरेशन को 15 लाख दिए, दूसरे को भी 15 लाख दिए। जिसका कोई मेडल नहीं है उसको 15 लाख मिले, जिसके 6 गोल्ड मेडल उसको 15 लाख। कंपैरिजन क्या है, क्या जस्टिफिकेशन है? तो उसको कंसीडर करना चाहिए कि इसने ज़्यादा किया, उसको ज़्यादा देना चाहिए। हाँ, ये तो बात जी बिल्कुल भी, मतलब वो कहते हैं कि घोड़ा और गधा जो है ना उसको एक ही नज़र से नहीं देखना चाहिए। जो परफॉर्मेंस दिखा रही है जो स्पोर्ट्स, उसको तो कम से कम जो है ना वो आगे हेल्प आउट करना चाहिए, ताकि वहाँ से ज़्यादा जो है ना वो टैलेंट वो निकल कर सामने आए। अच्छा सर, बड़ा अहम सवाल है, लियारी से आपका बड़ा गहरा और पुराना ताल्लुक़ है, ठीक है, कभी इंशाल्लाह आएंगे आपसे लियारी की तारीख़ के मुतालिक भी बात करेंगे। तो इस वक्त तो हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्समैन बहुत दिए लियारी ने,
لیکن افسوس کہ تعلیم کی کہیں نہ کہیں کمی رہی، جس کی وجہ سے ان کو وہ مقام نہیں مل سکا۔ کیا کراٹے میں بھی یہی پوزیشن ہے، یہی صورتحال ہے جو دیگر گیمز میں جیسے باکسنگ میں ہوا کرتی تھی، جیسے فٹ بال کے بہت بڑے بڑے کھلاڑی یہاں پیدا ہوئے، لیکن تعلیم کی وجہ سے وہ اپنا وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو ان کا حق تھا؟ بات یہ کہ بچپن میں ہم جاتے تھے KMC اسپورٹ کمپلیکس میں فٹ بال دیکھنے کے لیے، پیسے دے کے ہم دیکھتے تھے، باقاعدہ پیسے دیتے تھے۔ تراب کھیل رہا ہوتا ہے، ادریس کھیل رہا ہوتا ہے، بہت سارے مولا بخش مومن وغیرہ کھیل رہے تھے، ہم دیکھتے تھے، ہمارے اسٹار تھے جی، بڑا خوشی ہوتی تھی۔ اچھا اب جہاں پہ پہنچے ہیں، جب ان کی حالت دیکھتے ہیں، چاہے باکسنگ والا ہو، جمناسٹک والا ہو، سائیکلنگ والا ہو، تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اگر ہم یہ گلا کریں کہ جی میں آج کسی بینک میں گارڈ کھڑا ہوں تو اس میں میرا قصور ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کیوں نہیں کی، تو اسی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کوئی داخلہ لینے آتا، ہم سب سے پہلے پڑھتے کیا ہو، پڑھتے ہو وہ نہیں پڑھتے، پہلے بھائی ایجوکیشن حاصل کرو۔ تو بڑا ناراض ہوتے ہیں، بھئی آپ کا کیا تعلق ہے ایجوکیشن سے، آپ کراٹے سکھاؤ نا۔ میں نے کہا نہیں، میرے پاس جو بچے ہیں وہ سارے پڑھ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں ایک غیر تربیت یافتہ یا ان پڑھ بندہ یہاں آ کے ان کا ماحول خراب کرے۔ ہم گٹکا، پان، چھالیا وغیرہ، اس سے ہمیں نفرت ہے، نفرت یہ منانی کا مگر نفرت ہے ہمیں اس سے۔ تو ہمارے پاس، میں خود پڑھا لکھا، تو وہ میں نے جب کراٹے شروع کیا تو میں نے دیکھا تو وہ ایجوکیشن کمی ہے، تو میں نے کہا نہیں، میں نے کو اللہ نے اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ دیا تو میں فوکس کروں گا ایجوکیشن کے اوپر۔ اتنی میں لڑکوں کی تذلیل کر لیتا ہوں کہ پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، پیسے نہیں ہے، پیسے میں دوں گا، فارم نہیں بھر سکتا تو فارم میں نہیں دوں گا، میں ہر قسم کی سپورٹ کروں گا مگر ایجوکیشن حاصل کروں گا۔ ہمارے چیف منسٹر ہیں عبدالرحیم، ابھی میٹرو میں مینیجر ہیں، MBA کیا ہوا ہے، جو 16ویں نیشنل کراٹے چیمپئن شپ 2006 میں کھیلی جا رہی تھی ساہیوال میں، اس نے اپنے BCom کے پیپر چھوڑے، وہ کراٹے میں گیا، مگر پھر اس نے اس کو ریکور کیا، MBA کیا، بینک میں کیشیئر تھا، آج ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے اب وہ مینیجر بن گیا۔ یہ بڑی خوشگوار بات ہے جی، مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے یہ سن کر کہ جو ہے سب سے پہلے تعلیم کی تربیت یہاں پر ہوتی ہے، اور یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ آپ کو اگر دنیا میں آگے بڑھنا ہے اور ایک سپورٹس ہے تو تعلیم کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، ایک وقفے کے بعد اس دلچسپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، انتظار کیجئے، تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔